ہم نہ دین کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح کوئی مخصوص سی رسم و رواج نہیں ہوتا. اب میں مسجد کے اندر تو نہیں نا تم سے جھوٹ بولوں گا. او بھائی آپ کا دین صرف مسجد میں ہی سچ بولنے کا نہیں کہتا، ہر وقت ہی سچ بولنے کا کہتا ہے. آپ صرف رمضان المبارک کے اندر ہی صدقات و خیرات، عبادت، ریاضت نہیں کریں گے، پورا سال ہی کریں گے. راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے. اسلام مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے نیک ہو جائیں، کچھ مخصوص دن آئیں تو ان دنوں میں بدل جائیں اور باقی آپ اپنی روٹین جاری رکھیں. اس کا نام مذہب نہیں. مذہب اسلام تو ہمہ وقت، ہر وقت نگرانی کی بات کرتا ہے. تو اس کو اس طرح کا نہ بنائیں. آپ یقین کریں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف آیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک مہینہ آیا ہے، شاید معاذ اللہ اس کے چند مخصوص رسم و رواج ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد فارغ. یہ کوئی رسم ہے؟ عبادت میں اور رسم میں فرق ہوتا ہے. اس کی معنویت کو، اس کے حسن کو تو سمجھیں. اعتکاف بیٹھ گئے نوجوان کافی سارے مل کے کسی بھی محلے کی مسجد میں، تو اسی طرح سے گپیں چلتی ہیں، اسی طرح سے موبائل چلتا ہے، اسی طرح سے پیزے کا آرڈر ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کو بوتلیں منگائی جاتی ہیں اسی طرح. تو یہ آپ نے کیا ضرورت تھی اعتکاف بیٹھنے کی؟ اگر آپ اس کی معنویت کو ہی نہیں سمجھے کہ اعتکاف تو بیٹھا جاتا ہے شب قدر کی تلاش کے لیے. وہ تو ساری رات ٹک ٹکی لگا کے ڈھونڈتا ہے معتکف کہ کہیں مجھے وہ جلوے نظر آئیں جو جلوے اللہ شب قدر میں عطا کرتا ہے. اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی کھانے کی، پینے کی، باقی معاملات کی. وہ تو محض ہے کسی کام آیا ہوا ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے. تو میرے عزیز یاد رکھیں کہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، دین کو بطور رسم نہ لیں کہ ایک مخصوص ٹائم آیا ہے تو لہٰذا ہم دین اپنے ہر کام میں. نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی. حج کرنا ہے تو اس کا بہترین زادرہ تقویٰ ہے. اگر روزے رکھنے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ. اپنے آپ کو اس کی معنویت میں لائیں، اس کی خوبصورتی میں لائیں. اب تو کئی دفعہ میرا دل نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں تقریر سنیں گے، بات سنیں گے، نعت سنیں گے، محفل سجے گی. تو میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس کی معنویت کو سمجھتے ہیں؟ اس کا معیار کیا ہے دین کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے؟ کیا اس کو ہم نے ایک رسم لیا ہوا ہے؟ اللہ رسول کی بات کو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑے نعرے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے پیغام کی جو ہے وہ مسلمان کی نظر میں قدر کیا ہونی چاہیے وہ علم ہے. تو رسومات سے نکلیں، حقیقت کا سفر کریں. اتنی دیر ہو گئی تقریریں کرتے، تقریریں سنتے، جلسوں میں جاتے، کتنے رمضان آئے، کتنی چیزیں آئیں. کہیں تو ہم بدل جاتے. 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر عمرے پہ جمع ہو گئے ہیں تو چلو 25 لاکھ ہی ان میں سے واپس آ کے دیانتدار ہو جائیں، عبادت گزار ہو جائیں، اسلام کے حسن کو سمجھیں. 40 لاکھ حج کرنے جاتا ہے تو اس میں سے 20 لاکھ ہی سچی توبہ کر کے آ جائے. لیکن مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے واپس سو آ گئے. سٹیٹس لگاؤ. اب تو کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے. میں ذاتی طور پر اس قدر زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہوں، کئی جگہوں پہ جا نہیں پاتا، طبیعت نہیں مانتی. دل کرتا ہے کسی پرانے دوست سے ملیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس 4 گھڑیاں بیٹھیں. دل کرتا ہے کسی جگہ انسان بغیر مووی کے بھی کوئی بلائے، اس کے پاس چند گھڑیاں بیٹھیں. کوئی ملنے آئے تو کہے آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ کی فوٹو سے نہیں ملنے آئے. کچھ تھوڑا سا یار اصل کا سفر بھی تو کرو نا. اب تو آپ یقین کریں والدہ کے لیے جس نے سوٹ خریدا ہے اس نے بھی ایک دوست مجھے دکھا رہا تھا، اس نے بھی سٹیٹس پہ لگایا تیری اماں نے جو تیرے لیے کپڑے ساری زندگی بنوائے، ابا جی نے انہوں نے فوٹو کھینچی تھی اس کی، سٹیٹس پہ دیا تھا یہ میں نے اماں کے لیے شاپنگ. چھوڑ دیں یار، آپ زندگی کی خوبصورتی اور معنویت کو لیں تو رسم سے باہر آئیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ تھوڑی سی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں نا، وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہ ہوں یا ماننے والے ہوں، جب شعور بیدار ہوتا ہے نا تو 2-4 سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایک تو سوال ان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر آیا ہے تو پھر آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے. اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے
کہ سب انسان ایک جیسے سٹیٹس کے کیوں نہیں؟ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں بدصورت ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے۔ ان سوالوں کے لوگ جواب چاہتے ہیں۔ مقصد حیات کیا ہے، اور انسان کو کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، اس کا نا جواب چاہیے حضرت انسان کو۔ پھر وہ یہ سوال مختلف لوگوں کے ذہنوں میں گھوما، گھومتے گھومتے کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا۔ ایک بڑا ادیب آدمی تھا، بڑا بہترین شاعر تھا، وہ کہنے لگا اصل میں نا انسان ایک پھول ہے، تو بہار کا موسم آتا ہے تو کھل جاتا ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، پھر خزاں آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں، پھر زیادہ ہی پتجھڑ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انتقال کر جاتا ہے۔ لہذا ایک خوشبو ہے، ایک پھول ہے۔ اس نے بھی بات کی، چلو ٹھیک کی ہوگی۔ پھر ایک اور شخص بولا، اس نے کہا نہیں، بنیادی طور پر نا پوری دنیا کے اندر مختلف کردار اللہ نے بنائے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی بھائی ہے، تو سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے وقت پر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب کردار بدلنے کی باری آ گئی۔ اب وہ جو باپ تھا اس نے دادا بننا ہے، اور وہ جو پوتا تھا اس نے باپ بننا ہے، لہذا وقت بدلتا ہے تو یہ کردار بھی بدل جاتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے کوششیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان پہلے حیوان تھا۔ یہ ترقی کرتے کرتے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یاد رکھنا یہ راز اگر کھولا ہے نا کسی نے، تو اسی نے کھولا ہے جس نے انسان بنایا ہے، یہ اسی نے کھولا ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے فرمایا، وحی کے ذریعے فرمایا۔ ادھر ادھر سے کیوں پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو نا، میں تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تمہیں بنایا کس نے، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں بنانے والا کون ہے۔ وہ کون ہے جس نے تجھے بنایا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، تو ماں کے پیٹ میں تھا، ایک نطفہ تھا، ایک کریم مالک نے چاہا، پھر اس نے ماں کے پیٹ میں تیری صورت بنائی، یہ تیرے نقش و نگار بنائے، اس نے تیرے چہرے کو تخلیق کیا، پھر تیرے چہرے پر اس نے آنکھیں رکھیں، پھر ناک رکھا، پھر ہونٹ رکھے، پھر تجھے بنا کے نہ تو خود ہی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خود بنا کے نہ خود فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت ساخت پر پیدا فرمایا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا، یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائیں تو کتنے، بعض لوگوں کے نا ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے نا کسی بیماری کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو اچھے لگتے۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو، سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے، اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے نا، فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو تیرا چہرہ ہے نا، کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے، کسی کا گورا ہے تو کسی کا سانولا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے۔ یہ بندے کی مرضی پہ نہیں، یہ اللہ کہتا ہے جیسے میں نے چاہا ہے نا۔ اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں نا تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر کالے سیاہ رنگ والا بندہ بھی کہے گا اوہو چہرہ میرا ہے پر چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر تو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی، پھر تو انسان کہے گا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، پھر پیار ہو جائے گا اپنے آپ سے۔ شرط یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح، تو اس کو بنایا ہے اللہ نے، پیدا کیا ہے اللہ نے بنایا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں تو بنا، تو کسی کی چاہت ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اچھا جی، تو اس نے پیدا کر دی انسان، تو وہ ایک ان پڑھ